نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن ربي داعيا وإنه سائلي هل بلغت فقد بلغت فليبلغ شاهدكم غائبكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تمام عالمین کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا تاکہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور پر لے آئیں. یہ آپ کا کام ہے. دنیا میں مادی کام ہے، معیشت کے، کھانے پینے، کاروبار، حکومت کے. ایک کام انبیاء علیہ السلام بھی کرتے ہیں کہ جب دنیا تاریکی میں ڈوب جاتی ہے اور مادی چیزوں کو مقصد زندگی بنا دیتی ہے، وَيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. صرف ظاہری دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالی نبیوں کو محنت دے کر بھیجتا ہے کہ ان پر ایسی محنت کرو کہ ان کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھر جائے اور چیزوں سے اعمال کی طرف پھر جائے اور مخلوق سے خالق کی طرف پھر جائے. ہر نبی ایک مخصوص زمانے، قوم، قبیلے کے لیے آیا. لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے آئے. بعثت إلى الأسود والأحمر. میں ہر کالے گورے کا نبی ہوں. ان اللہ بعثنی للناس رحمتا کافہ فأدوا عنی. اللہ نے مجھے سارے عالم، سارے انسانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. آپ کے پیغام رسالت کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا، ہر کچے پکے گھر میں پہنچانا اللہ نے اس امت کے سپرد فرمایا ہے. آپ نے خوشخبری سنا دی ہے. سفر سے ایک دفعہ واپس آئے. فبدأ ببیت فاطمہ. حضرت فاطمہ کے گھر آئے. فجعلت تقبل فاه وتبكي. وہ آپ کا ماتھا چومنے لگی اور رونے لگی. فقال لها ما يبكيك يا فاطمہ. پوچھا بیٹی کیوں روتی ہے؟ فقالت قد شحب لونك وخلودقت ثيابك. یا رسول اللہ، آپ کے کپڑے پھٹ گئے اور آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا. آپ نے فرمایا لا تبکی یا فاطمہ، بیٹی میرا غم نہ کر، مجھ پہ رو رہی. فإن اللہ بعث اباک بأمر. تیرے باپ کو اللہ نے ایسا دین دیا ہے لا يبقى على ظهر الارض بيت ضبر ولا مدر ولا شعر الا ادخله الله فيه عزا او ذلا حتى يبلغ هذا الامر من حيث يبلغ الليل او كما قال.
یہ دین جو تیرے باپ کو اس کے رب نے دیا ہے، اس دنیا کے ہر کچے گھر میں، پکے گھر میں، کھال کا خیمہ، بال کا خیمہ، صحراؤں میں، جنگلوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، دنیا کے آخری کنارے تک تیرے باپ کا کلمہ پہنچ جائے گا، وہاں تک پہنچے گا جہاں جہاں تک رات جاتی ہے۔ یہ بات تو ہمیں بتلائی کہ آپ کی بات دنیا میں پھیلے گی، یظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر یہ دین غالب آئے گا، دنیا کے ہر کنارے تک پہنچے گا۔ لیکن آپ خود تو نہیں گئے، 23 برس کے بعد اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ پوری امت کو آپ نے، اللہ نے اس امت پہ فضل فرمایا کہ 1,24,000 نبیوں کو تو اللہ منتخب کرتا تھا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں جسے چاہتا ہوں نبوت کے لیے منتخب کرتا ہوں۔ ایک منتخب ہوتا تھا، لیکن اللہ نے فضل فرمایا اس پوری امت کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، میں نے تم سب کو چن لیا ہے اس نبوت کی محنت کے لیے۔ ہمارا چھوٹا بڑا، کالا گورا، عربی عجمی، عالم ان پڑھ، لنگڑا لولا، شرابی جواری، ہر قسم کا فاسق فاجر، مرد اور عورت، سب کے سب کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں پوری دنیا میں دین کے پھیلانے کے لیے منتخب کیا ہے کہ یہ دنیا میں دین کو پھیلائیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں، کھانا مقصد نہیں، تجارت مقصد نہیں۔ ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، آپ نے تجارت کی نفی کر دی کہ میں تجارت کرنے نہیں آیا ہے۔ دنیا میں 3 کام بہت بڑے، تجارت، ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے اوامر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر کھڑا کرتے ہیں، ان میں ایسی محنت کرنا، ایسی بھلا دینے والی، ایسا غم جو اندر کو بھلا دے، اور ایسی دعائیں جو آنسوؤں کو بہا دیں اور رلا دیں، اور ایسی محنت جو جسم کو تھکا دے، تھکا دینے والی محنت، بھلا دینے والا غم، رلا دینے والی دعائیں، اور اس کے ساتھ جان مال کی قربانیاں، اس لیے کہ چپڑاسی سے لے کر بادشاہ، ہر طبقہ، ہر انسان، ہر مسلمان، ہر دنیا کا آنے والا آدم کا بچہ وہ اللہ کے حکموں کا پابند بن جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر آ جائے۔ یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کے لیے وجود میں آئیں۔ جب امت اس کام کو چھوڑ دے گی تو نماز اور ذکر، تلاوت، روزے رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، اور جب اس کام پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کمیوں کو سے بھی درگزر فرما دے گا، اللہ ان کی کمیوں سے بھی پردہ پوشی فرما دے گا۔ نہ تجارت مقصد، حدیث نے بتایا، نہ زراعت مقصد، حدیث نے بتایا۔ تیسرا بڑا شعبہ حکومت ہے، حکومت بھی مقصد نہیں، آپ نے فرمایا الا وان رح الاسلام دائرہ فدوروا مع الكتاب حيث دار، الا وان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، الا وانه سيولى عليكم امراء ان اطعتموهم اضلوكم وان خالفتموهم قتلوكم، قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال كما صنع آل عيسى، حملوا على الأقشاب ونشروا بالمناشير، فوالذي نفس محمد بيده لميتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الخالق أو كما قال۔ آپ نے فرمایا کہ آج اسلام زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ حرکت کرتے رہو، یہ گردش میں ہے، تم بھی گردش میں رہو، گھر نہ بناؤ لمبے چوڑے، عیش کے نقشے نہ کھڑے کرو لمبے چوڑے، مسافر بن کے پھرتے رہو۔ ایک زمانہ آئے گا میری کتاب الگ ہو جائے گی، حکومت الگ ہو جائے گی، تم حکومت کو ٹھکرا دینا، میری کتاب کو پکڑ لینا۔ ایک وقت آئے گا تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان کی مانو گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، ان کی نہیں مانو گے وہ تمہیں قتل کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟
آپ نے فرمایا وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہ جو سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چیر دیے گئے، ان کے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے ادھیڑ دیے گئے، اور یہ وہ سب کچھ سہ گئے اور کفر کے کلمے کو قبول نہ کیا، موت کو گلے لگایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمان برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ نہ مال مقصد، نہ تجارت مقصد، نہ زراعت مقصد، نہ حکومت مقصد، نہ بیوی بچے مقصد۔ ایک المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو 4 دن کی دنیا کی زینت ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد تو امتحان کی چیز ہے، مقصود نہیں ہے، امتحان کی چیز ہے۔ بطور مقصد کے اللہ نے اس امت کو دین پہ چلنا بھی عطا فرمایا ہے اور دین کو دنیا میں پھیلانا بھی عطا فرمایا ہے۔ ہم صرف اس لیے نہیں آئے کہ اپنے ایمان کو بنائیں اور اپنے عمل کو بنائیں اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان صفات کو اپنے اندر لیتے ہوئے پوری دنیا میں بادل کی طرف پھیل جائیں۔ ہمارا گھر، ہمارا در کوئی بھی نہ ہو، ہر وقت دنیا میں کبھی کسی گھاٹ کا پانی، کبھی کسی گھاٹ کا پانی، کبھی کسی گھاٹ کا پانی، کبھی صحراؤں میں، کبھی دریاؤں میں، اور کبھی جزیروں میں، کبھی جنگلوں میں، یہ امت اللہ کے کلمے کو بلند کرتی ہوئی در بدر پھرتی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے گھر، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ امت کا کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، جب سے انہوں نے گھر بنائے اور بلند بلند بلڈنگیں کھڑی تھی، اللہ کی نظروں سے گر گئے۔ ہم تو خانہ بدوش ہیں، ہمارا گھر تو جنت ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ ہمارے لیے گھر تو جنت ہے۔ میرے بھائیو، اس امت کی بنیاد اللہ نے سب سے الگ اٹھائی ہے۔ یہ امت پوری دنیا کے انسانوں کی ذمہ دار ہے۔ آج سب سے بڑی جو ہمارے اندر کوتاہی آئی ہے تبلیغ والوں میں بھی اور پوری دنیا میں، کہ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کی طرف کا ذمہ دار نہیں سمجھتے، ان کی طرف مبعوث نہیں سمجھتے۔ یہ امت بھیجی گئی ہے، انما بعثتم میسرین، تمہیں بھیجا گیا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ ولم تبعثوا معسرین، تمہیں تنگی کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے رستم کے دربار میں وہ 3 بول بولے ہیں جو پوری امت کے لیے قیامت تک ایک سبق رہیں گے۔ ہم کیا ہیں، ہم کیوں آئے، ہمارا کیا مقصد ہے؟ رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ ملک لینا، مال لینا، عورتوں پہ قبضہ، جائیدادوں پہ قبضہ، کیوں آئے؟ آئے نہیں، بھیجے گئے۔ کون چاہتا ہے گھر چھوڑے؟ کون چاہتا ہے گردنیں کٹائے؟ کون چاہتا ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے؟ کون چاہتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد سے کنارہ کش ہو کر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے؟ تو خود نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں۔ ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعتها فارسلنا بدينه الى خلقه حتى نفضي الى موعود الله قال وما موعود الله قال الجنة لمن قتل والظفر لمن بقي۔ کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اس نے بھیجا ہے۔ یہ تو وہاں سے کام۔ تبلیغی جماعت کیا ہوتی ہے؟ ہر مسلمان دین کا دعوت دینے والا ہے، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، ہر مسلمان دنیا میں کلمے کا پھیلانے والا ہے۔ کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا کام ہے ہمارا؟ یہی ہمارا کام ہے جو ربعی بتا رہے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئیں، لوگوں کو باطل مذہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پر لے آئیں، ہم لوگوں کو
دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت، لمبائی چوڑائی، دنیا کی سادہ بے تکلف زندگی پر لے آئیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے، یہاں تک کہ ہم اللہ کے وعدے کو حاصل کر لیں۔ رستم نے کہا اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کہا ہم میں جو قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو باقی بچے گا وہ تمہاری اس زمین کا مالک بنے گا اور اللہ اسے کامیاب کرے۔ یہ ہماری محنت ہے دنیا کے ہر کچے پکے گھر کے لیے۔ راتوں کو اٹھ کے رونا، ایک رونا ہے صالحین کا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے اپنا تعلق دے دے، یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ایک رونا ہے انبیاء صادقین کا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اے اللہ میری قوم، یا قوم، ہر نبی کا دعویٰ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ ہر نبی یا قوم، میری قوم، اے اللہ میری قوم۔ یہ رونا انبیاء صادقین کا ہے، یہ اس سے بھی اونچا رونا ہے۔ ایک رونا ہے خاتم الانبیاء والمرسلین کا، اے اللہ ساری دنیا، اے اللہ سارے انسان، اے اللہ سارے جنات، اے اللہ سارے جہان کا درد میرے جگر میں ہے، اے اللہ پوری دنیا ہدایت پہ آ جائے، جس کو سب کا غم، سارے انسانوں کا غم، اپنے زمانے کے انسانوں کا بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا غم کھا کے آنسوؤں کو قطرے نکلتے ہیں۔ یہ رونا خاتم الانبیاء والمرسلین کا رونا تھا، یہ رونا اس امت کو ملا تھا، یہ رونا آج امت بھول گئی۔ یہ وہ آنسو تھا جو نبوت کے مشابہ تھا، یہ آنسو اللہ کے عرش کو ہلاتا تھا، اس کی آہ اللہ کے عرش میں تھر تھراہٹ پیدا کرتی تھی، اس کا یہ رونا فرشتوں کو رلاتا تھا۔ لیکن آج تو اپنے اوپر بھی رونا بھول گئے، تو انسانیت سے رونا کہاں سے روئیں؟ اپنے قوم کا رونا بھول گئے، انسانیت کا رونا کہاں آئے؟ 1000 برس سے امت بھولی پڑی ہے کہ مجھے اقوام آدم کی طرف اللہ نے مبعوث کیا ہے اور میں ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا کلمہ پہنچانے کا اکیلا تنہا ذمہ دار ہوں۔ سارے چھوڑ دیں پھر بھی ذمہ دار ہوں، سارے کھڑے ہو جائیں پھر بھی ذمہ دار ہوں۔ دشمن کے لیے بھی رونا، دوست کے لیے بھی رونا، قربان جائیں۔ بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود جس نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اونٹنے کو پرچھا مارا نیزا اور وہ گرتی اور آپ گری اور زخم آیا اور حمل ثابت ہوا اور 8 برس اسی زخم میں آپ نے بستر پر پڑھ کے جان دی ہے، 8 برس۔ تو جس نے اپنی بیٹی کو ایسے مرتے دیکھا ہو اس کے قاتل پر کتنا غم آیا ہوگا، لیکن جب فتح مکہ پر حبار آیا ہے توبہ کر کے تو آپ نے اس کو بھی اپنے گلے سے لگایا۔ ابھی تو تبلیغ والے آپس میں جڑ کے چلنے کو تیار نہیں۔ عتبہ بیٹی کو طلاق دینے والا، ابو لہب کے 2 بیٹے عتیبہ عتبہ، بڑے کو تو اللہ نے اٹھا لیا اور چھوٹا باقی تھا اور وہ بھاگ رہا ہے اور آپ اس کو بلوا رہے ہیں کہ میرے بھتیجے میرے چچا زاد بھائی کو بلاؤ۔ جو بیٹی کو طلاق دینے والا آپ اس کے لیے بھی جنت کا درد کھا رہے ہیں، اس کو بلایا، ساتھ لے گئے، منتظم پہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں۔ چچا کا قاتل وحشی، حضرت جعفر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے وحشی کے ہاتھوں۔ جب آپ ان کی لاش پر آئے ہیں تو سینہ چاک، کلیجہ نکلا ہوا، چبایا ہوا، ناک کاٹا ہوا، کان کاٹے ہوئے، انتڑیاں باہر نکلی پڑی اور آپ کے آنسوں کی جھڑیاں اور اس کے ساتھ آپ کے منہ سے آواز نکل رہی تھی رونے کی۔ کبھی آپ آواز سے نہیں روئے، ہمیشہ آنکھ روتی تھی، منہ خاموش۔ یہاں یہ چچا کا حال دیکھا ہے تو ارے میرے بھائی پرایوں کے آنسو نکل پڑے ہو تو چچا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب دیکھا تو انہوں نے وہیں کہا بکت عینی وحق بہا بقاؤ،
وما يبكي البكاء وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإله غدا تقالوا لحمزة ذاكم الرجل القتيل أبا يعلى لك الأركان حدث وأنت الماجد البر الوصول رسول الله مصطبر كريم بأمر الله ينطق إذ يقول ألا يا هاشم الأخيار صبرا ألا يا هاشم الأخيار صبرا فكل فعالكم حسن جمیل. پرایوں کی درد بھری آواز نکل رہی کہ آج آنکھ جتنا دور ہوئے وہ روتے ہوئے حق نہیں ادا کر سکتی، اور آج رونا کام بھی نہیں آ سکتا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے شعر کو آج دو ٹکڑے کر دیا گیا. اے ابو یعلا، تیری شہادت پر آسمان کے کنارے بھی ہل گئے، اور تو بڑا نیک تھا، بڑی بزرگی والا تھا، بڑے حسن سلوک والا تھا. تیرے پر علیہ کا سلام اور رب کفی جنانی یخالطها نعیم لا یزول. تجھ پر تیرے رب کا سلام ہو، تو ایسی جنت میں جا چکا ہے جہاں اب تو کوئی غم نہیں دیکھے گا. اللہ کا رسول بھی تیری شہادت پہ صبر کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہی کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے، جگہ فضا نہیں کرتا. اے آل ہاشم صبر کرو، تم ہو ہی اس قابل. قربانیاں دینا تمہارے گھر کا شعبہ ہے، قربانیاں دینا تمہارے گھر کی چیز ہے. الا یا ہاشم الاخیار صبرا، اے آل ہاشم صبر کرو، تمہارا کام یہی ہے دین پر مر مٹنا، قربانیاں دینا. آپ نے 70 مرتبہ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے، 70 مرتبہ. اور جب آپ مدینے میں تشریف لے گئے، ہر گھر سے رونے کی آواز آئی. بنو ہاشم تو سارے مکے میں ہیں، مدینے میں علی بن ابی طالب کے سوا کوئی ہے کوئی نہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے. کاما حمزہ فلا بواقی علی، ہر ایک کا رونے والا ہے، میرے چچا پہ رونے والا بھی کوئی نہیں. انصار مدینہ کو پتا چلا، انہوں نے اپنی عورتوں کو بھیجا، جاؤ تم بیٹھ کے رو. وہیں کو آپ نے واپس کر دیا. اتنا صدمہ اٹھایا ہے. اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا کہ غم نہ کیجیے، ہم نے عرش پہ لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول. حمزہ اللہ رسول کے شیر ہیں. جب فتح مکہ ہوا، وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا. آپ نے طائف پیغام بھیجا کہ تو بھی اسلام قبول کر لے، جنتی بن جائے. کوئی گنجائش باقی رہ گئی تھی اس کو دعوت دینے کی. 22 برس دعوت چلی ہے، 20 برس نہیں آتا اپنی بڑا سے. اس کا بھی غم ہے کہ جنت میں چلا جائے. وہ آگے نخرہ کرتا ہے، میں نے زنا بھی کیا ہے، شرک بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، مجھے اسلام کیا نفع دے. تو آپ نے اسے دوبارہ پیغام بھیجا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جو ایمان لائے، عمل کرے اور توبہ کرے، اس کے سب معاف. آگے ریشی کہتا ہے، ان ھذا لشرط شدید، یہ بڑی کڑی شرط ہے، میں نہیں نبھا سکتا، اور راستہ بتاؤ. آپ نے تیسری آیت بھیجی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک نہیں بخشے گا، باقی جسے چاہے معاف کرے. وہ کہنے لگا جسے چاہے معاف کرے، مجھے نہ کیا تو کیا فائدہ، مجھے کوئی اور راستہ بتاؤ. آپ نے چوتھی آیت لکھ کر بھیجی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہ اے میرے بندو، جنہوں نے نفسوں پہ ظلم کیا، نا امید نہ ہو، سارے معاف کر دوں گا. کہنے لگا یہ ٹھیک ہے. مدیمان سے چلا، چہرہ چھپایا ہوا، ڈھاٹا باندھا ہوا. آپ مسجد نبوی میں اپنے خیال میں بیٹھے تھے، اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. تو آپ گھبرا کر یوں ہوئے. صحابہ نے دیکھا وحشی ہے تو کھڑے ہوئے قتل کرنے کے لیے، یا رسول اللہ وحشی. آپ نے فرمایا دعوہ لاسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر. پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 کافروں کو مسلمان بنانے سے زیادہ محبوب ہے. ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر آپ نے فرمایا حواشی انت، تو ہی وحشی ہے؟ ہاں جی. پڑھ، یہاں بیٹھو، سامنے بیٹھا ہے. ارے تیرا ستیہ ناس ہو، اخبرنی کیف قتلت عمی، یہ بتا تو صحیح تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا. 7 برس کا زمانہ ہے، زخم بھرا ہے. جب وحشی نے قصہ سنایا تو آپ کے پھر آنسوں کی لڑیاں
پھر رونے لگے. آپ نے فرمایا وحق غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے مجھے چہرہ نہ دکھایا کر. جس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے اس کا بھی حق ادا کیا، اس کو جنت میں پہنچایا. یہ درد و غم آج اس امت سے نکل چکا ہے. یہ نہ خواص میں رہا نہ یہ عوام میں رہا کہ ہم انسانیت کے لیے راتوں کو اٹھ کے روتے کہ اللہ یہ تیری بھٹکی ہوئی مخلوق جہنم میں جا رہی، اے اللہ انہیں جنت کا راستہ بتا دے. یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے کسی کنارے میں کافر مر جائے اور اسے اسلام کی دعوت نہ پہنچے تو اس کا جرم پوری امت کی گردن پر ہے. ساری امت اس جرم میں شریک ہے کہ اسے ایمان کی بات کیوں نہیں پہنچے. میرے بھائیوں، یہ تبلیغ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلے ہیں. ہمارے سامنے بہت بڑا اصلاح کے تو بے شمار طریقے ہیں. اصلاح کے لیے تو گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے، گھر بیٹھے بھی اصلاح ہو جاتی. گھر بیٹھے بھی اخلاق، ایمان، کردار، تقویٰ، توکل سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے تو میرے بھائیوں اس انسانیت کا درد ہے ہمارے اندر میں کہ ان انسانوں کو ہم نے اللہ سے جوڑنا ہے اور ان کے گھروں پر جا کر نبوت کا درد ہے. گھر گھر جاؤ، نبوت کا غم ہے، کوئی جہنم میں جانے نہ پائے. نبوت کا جذبہ ہے کہ میرا سب کچھ لگ جائے اور انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. میرے بھائیوں اس اعتبار سے نہ ہمارے دماغ کی تربیت ہوئی ہے، نہ ہماری عقل کی تربیت ہوئی ہے، نہ ہمارے دل کے جذبات کی تربیت ہوئی ہے، نہ ہماری جان مال کی ترتیب اس پر ہے کہ ہم دنیا میں دین پھیلانے والے ہیں اور اس اعتبار سے ہم نے اپنی جان اور مال کو لگانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ امت اس دعوت کو دنیا میں لے کے چل رہی تھی اللہ کی ساری غیبی مددیں ان کے ساتھ. پہلی کتابوں میں ان کے اوصاف بیان کیے گئے، پہلی کتابیں ان کی تعریف سے بھری ہوئی ہیں کہ یہ امت صرف اس لیے نہیں آئی کہ گھر میں بیٹھ کے مجھے یاد کرے، یہ امت اس لیے آئی ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک میرا پیغام پہنچا دے. حضرت عقبہ بن نافع نجد کے قریشی شہری کہاں چلے ہیں؟ مصر کی طرف سے نکلے، تونس، الجزائر اور لیبیا، مغرب، مراکش تک. وہ ایک شہر وہاں آصفی شہر ہے مغرب میں. اسے آصفی کیوں کہتے ہیں کہ جب سامنے سمندر دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا یا اسفا، ہائے افسوس، آگے میرا راستہ بند ہو. اس پر اس شہر کا آصفی، ہائے افسوس. اس شہر کا نام ہی آصفی ہے جہاں سے انہوں نے گھوڑے کو سمندر میں ڈالا تھا اور اس بات میں اتر گیا پانی میں. جب گھوڑا کے سینے تک پانی آ گیا تو کھڑے ہو گئے اور تلوار نکالی اور یوں ہوا میں لہرائی کہ اللہ تو گواہ ہے میں تیرے پیغام کو لے کر ذوالقرنین کی طرح نکلا تھا کہ دنیا کے مشرق اور مغرب تک تیرے پیغام کو پہنچا دوں، لیکن اس سمندر نے میرا راستہ روک لیا. میرے پاس اسباب ہوتے اور اس کے آگے کوئی مخلوق کا مجھے پتا ہوتا تو میں ان تک بھی تیرے پیغام کو لے کے چلا جاتا. ان کے بول کو اللہ نے شہر کی صورت میں بنا دیا، آصفی، آصفا، آصفا، ہائے افسوس. اسی پر شہر بنا کھڑا ہے آصفی. ان کے افسوس بھی دین کے تھے، ان کی خوشیاں بھی دین کی تھی. نہ وہ گھر کو دیکھتے تھے نہ کاروبار کو دیکھتے تھے. طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ اندلس کے ساحل پر اترے. بعض بربر مسلمان جو نئے مسلمان تھے ان کی زبان سے نکلا ہم تو تھوڑے سے ہیں اور رابرٹ 1 لاکھ کا لشکر لا رہا ہے، شکست ہو گئی نا تو کشتیوں پہ واپس چلے جائیں. تو انہیں پتا چلا کہ یہاں تو یہ قصے ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں، جن کے سامنے کام ہوتا ہے اس کام کا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کام کی قیمت ہزاروں جانیں دے کر بھی نہ ادا ہو سکتی ہو، جس کام کی قیمت خون جگر دینے سے بھی ادا نہ ہو سکتی ہو، اس کام کے لیے 3 چلے کی کیا حیثیت ہے. 3 مٹے اور ہم کاروبار کریں، 3 مٹے اور ہم دکانیں کھولیں. آپ ہی بتاؤ میرے بھائیوں، جوان بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہو کیا دکان کھولنے جائے گا؟ جوان بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہو کیا وہ اپنے دفتر میں جائے گا؟ اسے تو دفتر بھی بھولا ہے، اسے ہر چیز بھولی ہے. اس کے اندر میں وہ چوٹ لگی ہے کہ اس نے ہر چیز کو بھلا دیا. اندر میں غم اتر جاتا ہے. وہ غم اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مقام دعوت پہ کھڑے ہوتے
کہ دنیا میں دین پھیلانا ہمارا کام ہے، پھر انسانیت کا یہ حال دیکھتے ہمیں تو دکانیں بھی بھول جاتی، گھر بھی بھول جاتے، تقریریں بھی نہ کرنی پڑتی، ایک ہائے ہی لوگوں کو سمجھا دیتی کہ انہیں کچھ ہو گیا ہے۔ جس گھر میں مرگ ہوتی ہے وہاں تقریر نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے عبد المالک، رائنڈ کے مقیم تھے، جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، 40 برس کی عمر، اچانک فوت ہو گئے جوڑ پر۔ ہم ان کے گھر گئے تو ان کی ماں ان کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی، کوئی واہ ویلا نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی رونا نہیں، ایسے پتھر بنی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتی تھی عبد المالک، اور وہ کہتی تھی عبد المالک، اور ہماری چیخیں نکل جاتی تھی، پھر وہ چپ ہو جاتی اور ہم زاروں قطار رو رہے، پھر تھوڑی دیر کہتے عبد المالک۔ ایسی درد بھری اس کی آواز تھی جو ہمیں پگھلا رہی تھی، کوئی تقریر نہیں، اندر کے درد نے بیٹھنے والوں کو بھی نرما دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تو اندر کا غم تھا جو سمت کو لگا ہوا تھا کہ دنیا میں دین کا زندہ کرنا میرا کام ہے۔ کام میں نقصان آ جائے، تجارت میں نقصان آ جائے، دین نہیں اچھی لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، گھر اچھا نہیں لگتا، میرا کاروبار ہاتھ سے جا رہا ہے، پورا دین ہاتھ سے نکل گیا، اور ہم گھروں میں آرام کی نیند سوتے ہیں، چین کی بنسری بجاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری سب کی جانیں قربان ہو جائیں اور دنیا میں دین زندہ ہو جائے، سستا سودا ہے۔ تبلیغ چلے 3 چلے کا کام نہیں، یہ ساری زندگی کا روگ ہے، ساری زندگی کا درد اور غم ہے جو آج امت بھلائے بیٹھی ہے۔ اللہ نے ہمیں غم کی صفت عطا فرمائی ہے، غم کسی اور مخلوق میں نہیں، انسان ہے جو غم کھاتا ہے۔ اب کوئی بیوی کے غم میں، کوئی بچوں کے غم میں، کوئی ذات کے غم میں، کوئی کاروبار کے غم میں، کوئی ایسے غم کھانے والے زندہ ہو جائیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا غم لگ جائے کہ اللہ تیرے بندے، یہ تیری مخلوق جہنم میں جاری، اے اللہ میں انہیں کیسے جہنم سے بچاؤں۔ جب ایسے غم والے کچھ وجود پائیں گے تو ان کے آنسو، ان کا رونا دھونا اللہ پاک کے دربار سے ہدایت کے دروازے کھلوائے۔ میرے بھائیوں، آج امت مقصد نبوت سے خالی ہو چکی ہے، پوری امت بعثت سے خالی ہے، مقصد نبوت سے خالی ہے۔ کیا مطلب مقصد نبوت سے خالی ہے؟ کہ امت کو اجتماعی طور پر دنیا میں دین کے زندہ کرنے کا غم نہیں رہا، درد نہیں رہا، مقصد نبوت سے امت گر گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کیف انتم استغى نساؤکم وفسق شبانکم وترکتم جہادکم قالوا او ان ذلك قائم یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ واشد منه سیکون قالوا وما اشد منه یا رسول اللہ قال کیف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر قالوا او قائم ذلك یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ واشد منه سیکون قالوا وما اشد منه یا رسول اللہ قال کیف انتم اذا رأيتم المنکر معروفا والمعروف منکرا قالوا او قائم ذلك یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ واشد منه سیکون قالوا وما اشد منه یا رسول اللہ قال کیف انتم اذ امرتم بالمنکر ونهیتم عن المعروف قالوا او قائم ذلك یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ واشد منه سیکون قالوا وما اشد منه یا رسول اللہ قال يقول الله تعالى في حلفت لألقين عليهم فتن يصير الحليم فيها حيران او كما قال۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش آوارہ ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان شرابی دانی ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس سے بھی سخت ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے، برائیوں کو مٹانا چھوڑ دو گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہ ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس کی قسم جو میری جان کا مالک ہے اس سے بھی سخت ہوگا۔ پوچھا اس سے سخت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائی کو برائی کہو گے، برائی کو اچھائی کہو گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہ ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس کی قسم جو میری جان کا مالک ہے اس سے بھی سخت ہوگا۔ پوچھا اس سے سخت کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائیوں کی دعوت دو گے، اچھائیوں کو مٹاتے پھرو گے۔ صحابہ نے پوچھا
کیا یہ ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس کی قسم جو میری جان کا مالک ہے اس سے بھی سخت ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اس سے سخت کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ قسم کھاتا ہے جب تم اس بات پہ آ جاؤ گے تو میں تمہارے اوپر عذابوں کے دروازے کھول دوں گا جو تمہاری عقلوں کو ختم کر دیں اور تمہارے عقل والوں کی عقلیں ماری جائیں گی۔ ہماری دنیا اور آخرت کی عزت اس دعوت کے کام کے ساتھ ہے۔ پوری امت نماز روزے حج زکات پر ہو اور دعوت کا کام چھوڑ دے اللہ کی نظروں سے گر جائے۔ آخرت کی جنت کا مسئلہ الگ ہے، دنیا میں عزت کے اعتبار سے، بلندی دین کے اعتبار سے ہم گر جائیں گے۔ اور میرے بھائیو، یہ امت دعوت پر چل رہی ہو، پیغام الہی کو پھیلا رہی ہو اور ان کا کام ہی گھر گھر در در پھرنا ہو تو اللہ ان کے فاسقوں سے بھی درگزر کرتا ہوا امت کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دے گا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ تیری امت میں سے 1 لاکھ کو ہلاک کرنے لگا ہوں، جن میں 60,000 بدکار ہیں، 40,000 نیک ہیں، متقی ہیں۔ یوشع علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ 60,000 بدکار ہیں ان کی تو ہلاکت ٹھیک ہے، یہ جو 40,000 نیک ہیں ان کو آپ کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ ایسے نیک ہیں کہ ان کو بھلائی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے مٹاتے نہیں، یہ بھی دنیا میں انہی کے ساتھ غرق کر دیے جائیں۔ ہماری دنیا اور آخرت کی عزت کی بنیاد دنیا میں دین کا پھیلانا ہے، دین کو چمکانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس کے لیے بھیجے گئے ہیں، جو جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اسی میں لگے تو اس کی عزت ہے اور اسی کی پوچھ ہوگی۔ میں نے آدمی کو بھیجا، گورنمنٹ نے آدمی کو بھیجا جاؤ بھائی بلیک بن میں جا کر فلاں کام کر کے آؤ، وہ جاتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا سوئے بھی صحیح، کھائے بھی صحیح، پیا بھی صحیح، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کتنا کر کے آئے ہو۔ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کتنا کھایا، کتنا سوئے، کتنا پیا، وہ تو الگ حساب ہے، جان کا، مال کا، اعمال کا۔ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ دنیا کے انسانوں کو میرا تعارف کرواؤ۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا من احباؤک، اے اللہ تیرے محبوب کون ہیں؟ آپ نے فرمایا نقی القلب، تقی القلب، نقی الکفین، میرا محبوب وہ ہے جو دل میں تقوی والا ہو، ہاتھ اس کے صاف ہو، کسی کی برائی کے، کسی کی عزت کے در پہ نہ ہو، کسی کا مال نہ اٹھانے والا ہو، کسی کی عزت نہ لوٹنے والا ہو، ہاتھ بھی صاف، دل بھی صاف۔ لا یاتی احدم بسوء، کسی کی برائی نہیں چاہتا۔ لا یمشی بالنمیمہ، چغلخور نہیں۔ تزول الجبال ولا یزول، پہاڑ ہل جاتے ہیں وہ نہیں ہلتا۔ احبنی، مجھ سے پیار کرتا ہے، واحب من یحبنی، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ وحببنی الی الناس، لوگوں کے دلوں میں بھی میری محبت بٹھاتا ہے۔ وہ پوچھا داؤد علیہ السلام نے کیف احببک الی الناس، لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے بٹھاؤں؟ اللہ نے فرمایا ذکرہم بآلائی وبلائی ونعمائی، لوگوں کے سامنے میری عظمت بتا، میری نعمتیں بتا، میری جنت بتا، میری جہنم بتا، میرے تذکرے سن کر لوگ مجھ سے پیار کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کی عظمت کو بتا کر اللہ کی محبتیں بٹھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع پہ لانا، اور عبادات کے نفع بتا کر عبادات پہ لانا، جہالت سے نکال کر نبوت والے علم پر لانا، غفلت سے نکال کر ذکر و تلاوت پر لانا، بدخلقی سے نکال کر اخلاق کی چوٹیوں پر پہنچانا۔ وعظت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اور میرے بھائیوں، سب سے توڑ اللہ سے جوڑ، ہر کام میں اللہ کی رضا کے جذبے کو اٹھانا۔ اور میرے بھائیوں، پوری انسانیت کا غم لے کر پوری دنیا میں پھرنا، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ محنت انسانیت ساز محنت ہے۔ ایک دل کا آپریشن ڈاکٹر بھی کرتا ہے کہ دل ٹھیک ہو جائے، ایک دل کا آپریشن نبی کرتا ہے کہ دل ٹھیک ہو جائے، ایک کا آپریشن اس سے اعتبار سے ہے کہ خون کی گردش ٹھیک ہو جائے، ایک دل کا آپریشن اس سے اعتبار سے ہے کہ اس دل میں سے غلاظت نکل کر اللہ کی محبت اتر جائے۔ یہ ہماری محنت اور ہمارا کام ہے، اور یہ کام ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک نہیں آئے گا۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس عقیدے کا مطالبہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ میرے بھائیوں، عقیدہ دل میں ہوتا ہے، عقیدہ دل میں ہوتا ہے،
زبان اقرار کرتی ہے، عمل تصدیق کرتا ہے. زبان عقیدہ دل میں، عقیدہ زبان کی چیز نہیں دل کی چیز ہے. زبان اظہار کے لیے، عمل اس کی تصدیق کے لیے. ہم نے کہا لا الہ، یہ دل کی بات ہے. کسی کیا پتا کہ میں لا الہ کا قائل ہوں، میں زبان سے کہتا ہوں لا الہ. ہاں بھائی، اس عمل سے تصدیق کرتا ہوں. عمل کیا ہے کہ میرا ہاتھ مخلوق کے آگے نہیں جاتا، میرا ماتھا بت کے سامنے نہیں جاتا. میں کہتا ہوں ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب مٹی کے ماتھو ہیں، ان کا وجود بھی کچھ نہیں، ان کا عدم بھی کچھ نہیں، ان کے نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں، ان کے نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں. ان کی گردنوں کا اللہ مالک، ان کے اسباب کا اللہ مالک، ان کی قوتوں کا اللہ مالک، ان کی فوجوں کا اللہ مالک، ان کی طاقتوں کا اللہ مالک، ان کی تدبیروں کا اللہ مالک، ان کے عقل کا اللہ مالک، ان کے دلوں کا اللہ مالک، ان کے اندر کے احساسات جذبات کا اللہ مالک. پانیوں کا، سمندروں کا، قطرے سے لے کر سمندر، پتھر سے لے کر پہاڑ، ڈھیرے سے لے کر 7 زمینیں، اور ذرے سے لے کر آسمان، اور چیونٹی سے لے کر تمام فرشتوں کا مالک اکیلا اللہ ہے. جدھر جس حال میں پھرا دے، جیسے مخلوق کو پھرا دے. لہذا مخلوق کچھ نہیں اللہ کے امر کے بغیر. اللہ نے لا بتلایا اور اس کے بعد کا سب کچھ نہیں. پوری دنیا صفر 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 صفر. ساری کاپی کو صفر سے بھر دو، کچھ بھی نہیں ہے. ساری مخلوق صفر. ہاں، اس صفر سے پہلے 1 لگا دو تو ہر صفر دوسرے صفر کی طاقت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اللہ کو لگا دیں تو مخلوق میں طاقت آئے گی، نفع اور نقصان آئیں گے. اللہ کو ہٹا لیں تو ساری مخلوق صفر ہے، کچھ نہیں. مردہ خام اور زندہ خام برابر، مٹی کا پتھر اور سونے کا پتھر برابر. یہ لا الہ کا مطالبہ ہے جو ہم عمل سے تصدیق کرتے ہیں. الا اللہ، اندر میں الا اللہ، زبان پر اقرار اور عمل سے تصدیق کے سر زمین پہ جاتا ہے. نماز کے لیے سر جھکاتا ہے، ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، اطاعت میں چلتا ہے. یہ الا اللہ ہے. حبیب ابن عمیر قید میں آئے، رومی نے کہا عیسائی ہو جائے لڑکی دے دوں گا. کہا میں نہیں مانتا. اس نے اپنی لڑکی کو پیچھے لگایا، اس سے زنا کروا لے سب کچھ مان جائے گا. روم کا حسن اور عرب کی جوانی، آگ اور پیٹرول اکٹھے، اور کمرہ اور تنہائی، شراب اور سور کا گوشت موجود. 3 دن 3 رات وہ لڑکی پورے جتن کر بیٹھی اور پورا اس کو دعوت دے رہی ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اس آیت کو اس نے دہرا دیا، سارے جتن لگائے، لیکن حبیب کی آنکھ کا پردہ نہیں اوپر اٹھ سکا. آنکھ اٹھے تو زنا ہو. آخر وہ کہنے لگی تو کیا ہے؟ پتھر ہے، لوہا ہے، نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، تو یہ کیا چیز روکتی ہے؟ کہا ایک ذات ہے، الغیب عنده شہادہ، جو چھپے ہوئے کو بھی دیکھتا ہے، والسر عنده علانیہ، جو اندر بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے باہر دیکھتا ہے. لا تأخذه سنہ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے اور نہ غافل ہوتا ہے. مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس مالک سے حیا آتی ہے کہ اس کو مجھے دیکھے، مالک سے حیا آتی ہے کہ اس کو مجھے دیکھے اور میں گناہ کروں. نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ اللہ ہے کہ میں اپنے نفس کی نہیں مانوں، کسی کی نہیں مانوں. محمد رسول اللہ قول ہے، دل میں اس کا عقیدہ، زبان پر اس کا غور اور تصدیق اس کی. میرا جسم دیکھ یہ محمدی ہے، میرے گھر کو دیکھ، میرے کاروبار کو دیکھ، میری تجارت، میری معیشت کو دیکھ، کہ ہر لائن سے تجھے محمدیت نظر آئے. کھانے میں 4 جز ہیں، 2 نفی ہیں، 2 اثبات ہیں. لا الہ نفی، الا اللہ اثبات، محمد الرسول اللہ اثبات. لا نبی بعدہ نفی ہے. یہ لا نبی بعدہ لفظوں میں نہیں، معنی میں. محمد الرسول اللہ کے اندر ہے. جیسے جسم میں روح ہے، جسم سے روح نکل جائے سارا جسم بیکار، مردہ. لا نبی بعدہ کلمے سے نکل جائے سارا کلمہ بیکار، 10 کروڑ دفعہ پڑھے بیکار. یہ لا نبی بعدہ کا قول، یہ اندر میں زبان پر اقرار، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اس عقیدے کی تصدیق کس عمل سے ہے؟ کون سا عمل ہے جو لا نبی بعدہ کی تصدیق کرتا ہے؟ وہ صرف ایک ہی عمل ہے کہ یہ امت اقوام عالم کو اللہ کی طرف بلاتی ہے. اپنوں کو بھی بلاتے ہیں، اوروں کو بھی بلاتے ہیں. اپنوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اوروں کو بھی دعوت دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسی اس امت کی حیثیت ہے ایک اعتبار سے کہ موسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل میں بھی محنت کرتے تھے کہ یہ توبہ کریں، اور فرعونیوں پر محنت کرتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھیں. یہ امت اسی طرح آئی ہے کہ اپنوں پر محنت کریں گے کہ یہ تقوی والے بنے، یہ پہلے کرنی پڑے گی، پھر دوسروں پر محنت کریں گے. موسیٰ علیہ السلام صرف فرعونیوں کے لیے، اور ہم سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانوں کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے اللہ نے قرآن میں 28 پاروں میں تذکرہ کیا ہے، بار بار 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کو دیکھو کیسے جمے، اپنی قوم پر بھی محنت، فرعونیوں پر بھی محنت. ہم بھی اسی طرح مسلمانوں پر بھی محنت کرتے ہیں کہ یہ تقوی والے بنے، اور ساری دنیا کے کافروں کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کلمے میں آ جائیں. یہ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے کام ملا ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں. تبلیغ کوئی جماعت نہیں، یاد رکھنا. ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، نمازیوں کی کوئی جماعت نہیں، ہر مسلمان نمازی ہے. روزے داروں کی کوئی جماعت نہیں، ہر مسلمان روزے دار ہے. تبلیغ کی کوئی جماعت نہیں، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے. ختم نبوت کوئی تحریک نہیں، یاد رکھنا. ختم نبوت کوئی تحریک نہیں، ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں. ختم نبوت ساری دنیا حضور کا انکار کر دے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں، اور ساری دنیا آپ کو مان لے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں. ساری دنیا جھوٹے نبیوں سے بھر جائے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں. لوم الخفاش لا یعیب الشمس، چمگادڑ سورج کو گالیاں نکالے تو سورج کی روشنی میں کمی نہیں آتی. چمگادڑ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی پرواز بند ہو جاتی ہے، تو مجبور ہو کر الٹی لٹکتی ہے، پھر وہ سورج کو گالیاں دیتی ہے. تو عربی کا محاورہ ہے لوم الخفاش لا یعیب الشمس، چمگادڑ کا گالی نکالنا سورج کو عیب دار نہیں بناتا. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا. اب ہم سارے انکار کر دیں پھر بھی آپ آخری نبی ہیں، اور ہم سارے اقرار کریں پھر بھی آپ آخری نبی ہیں. ساری دنیا میں جھوٹے نبی کھڑے ہو جائیں پھر بھی آپ آخری نبی ہیں. ساری دنیا آپ کو مان لے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں. آپ کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں. ہمارے لیے اس ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے کہ جب ہم ختم نبوت کا کام چھوڑیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ، ہمارا علم ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دنیا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. آخرت الگ، دنیا کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی وجہ سے کام بنایا ہے. جب ہم نے کام چھوڑ دیا تو اب چل بھائی تبلیغی جماعت بن گئی، ختم نبوت تحریک بن گئی. نہیں، یہ ہماری عقلوں کا دھوکہ ہے، ہماری سمجھ کی کمی ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی تبلیغ والا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے دین کا داعی ہے. ایک ڈاکٹر فرمانے لگے پہلے لوگوں کی غذا ٹھیک کرو پھر انہیں دین سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسے پہلے غذا دی جاتی ہے. اسلام 15 سال کے بعد فرض ہوتا ہے. مجھ سے کہنے لگے، اللہ نے اسی وقت میرے دل میں جواب ڈالا. میں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی مسلمان اس کو غسل دے کر ایک کان میں اذان دیتا ہے، ایک کان میں تکبیر کہتا ہے. پہلے اسے ایمان سکھاتا ہے پھر اس کے منہ میں کچھ ڈالتا ہے. ایمان غذا سے پہلے ہے. اگر ایمان اندر ہوگا تو بھوکا ہوگا تو صابر ہوگا، اور مال والا ہوگا تو شاکر ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے تو بھوکا ہوگا تو ڈاکو بنے گا، اور مال والا ہوگا تو فرعون بنے گا. اس لیے پہلے ایمان ہے. اذان کیا ہے؟ دعوت ہے. اذان دعوت ہے. ہم تو اپنے بچے کو، بچی کو کہتے ہیں اے بیٹا اے بیٹی سن لے، تو یہ دنیا میں دعوت دینی ہے. اذان دعوت ہے. اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ. ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اے بچہ اے بچی، اس کی روح سنتی ہے. ورنہ ہمیں یہ تو بیکار ہے کہ کوئی سنتا نہیں. اللہ کہتا ہے اذان دو. اس کی روح ادراک سنتی ہے، سمجھتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا بیٹی تو اللہ کے دین کا داعی ہے، تبلیغ والا ہے، دعوت دینے والا ہے. اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں. اقامت نماز کی نشانی ہے، اور نماز پورے دین کی نشانی ہے. وہ ہم اسے کہتے ہیں اے بیٹا تو تبلیغ کرنے والا ہے. کس بات کی؟ دو جہان کے سردار کی زندگی کی تو تبلیغ کرنے والا ہے. ہم تو بچپن میں اس کے ذہن میں تبلیغ ڈال دیتے ہیں. آگے ماحول نہیں ملتا، اس لیے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی تاجر بن جاتا ہے، کوئی فیکٹری والا، کوئی بلڈنگ والا، کوئی کپڑے والا، کوئی لوہے والا، اور کوئی نمک والا، کوئی شکر والا. یہ ہماری نسبتیں چھوٹی نسبتیں ہیں. یہ انسانی مسلم امت شہزادوں کی طرح ہے. شہزادے نمک کی دکان نہیں کھولتے، کپڑے کی دکان نہیں کھولتے، سبزی منڈی میں نہیں بیٹھتے،
گروسری کی دکانیں نہیں لگاتے، وہ جنرل سٹور نہیں کھولتے، شہزادے تو آرڈر دیتے ہیں یوں کر دیا جائے، وہ ہو جاتا ہے، ان کے کرنے کے لیے ہزاروں خادم ہیں۔ یہ امت شہزادہ تھی، شہزادہ اللہ کے اوامر اور ضوابط دنیا کو بتاتی تھی، لوگ ان کا کام کرتے تھے۔ زبیر ابن عوام کے 1000 غلام تھے جو ان کا کام کرتے تھے، عبداللہ بن زبیر کے 100 غلام تھے جو ان کا کام کرتے تھے، اور وہ فارغ اس لیے اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ڈاکٹر کہنا ہماری توہین ہے، ہمیں تاجر کہنا ہماری توہین ہے۔ جیسے میں ڈاکٹر FRCS MRCP کو کہہ دوں ڈسپینسر تھا تو کہے گا آپ نے میری توہین کی ہے۔ میں ڈسپینسر نہیں ہوں، میں تو بڑا ڈاکٹر ہوں، بڑا ڈاکٹر۔ اور فیکٹری والے کو میں کہہ دوں دکاندار صاحب تو کہے گا جانتے نہیں ہو میں فیکٹری والا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ نسبتیں چھوٹی ہیں، چھوٹی۔ یاد رکھو، ایک کھڈی سمجھ اور جس پہ کپڑا بنتے ہیں، ایک لگائی گھر میں تو لوگوں نے کہا جلاہا ہے، جلاہا۔ اور جب اسی کی مل لگا لی تو لوگوں نے کہا بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے۔ نہیں، اللہ کی نظر میں چھوٹے جلاہے سے بڑا جلاہا بن گیا ہے، بڑا جلاہا ہے۔ اللہ کی نظر میں نہ سیٹ ہے نہ شیخ ہے، یہ بڑا جلاہا ہے۔ تھوڑا تھوڑا تیل بیچتا تھا تو تیلی لوگ کہتے تھے، پھر آئل مل لگا لی تو لوگوں نے کہا سیٹ صاحب ہو گیا۔ نہیں، یہ چھوٹا تیلی تھا، اب بڑا تیلی بن گیا ہے۔ ہاں، پہلے کیل کانٹے بیچتا تھا تو لوگ لوہار کہتے تھے، اب فاؤنڈری لگا لی، لوہے کی فاؤنڈری لگا لی تو لوگوں نے کہا شیخ صاحب، سیٹ صاحب۔ نہیں، ہرگز نہیں، پہلے چھوٹا لوہار تھا اب بڑا لوہار بن گیا ہے۔ پہلے ایک آدھ جوتا گانچتا تھا تو لوگ موچی کہتے تھے، اب جوتے کی فیکٹری لگا لی تو لوگوں نے شیخ صاحب، سیٹ صاحب کہنا شروع کر دیا۔ پہلے چھوٹا موچی تھا اب بڑا موچی بن گیا ہے۔ ہم نے اپنی حیثیت کو گرا دیا، اپنی اوقات کو گرا دیا۔ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں چمکانے والے، پھیلانے والے، ہم سفیر ہیں، سفیر کس کے؟ اللہ کے۔ کس کے؟ اللہ کے رسول کے۔ پاکستان کا سفیر پھولے نہیں سماتا تو جو اللہ کا سفیر ہو، جو اللہ کے حبیب کا سفیر ہو، اس کی کیا شان ہوگی؟ دنیا ہے چھوٹی، یہاں وہ شان نظر نہیں آ سکتی، یہاں وہ شان نظر نہیں آ سکتی، وہ شان آگے آئے گی۔ یہاں تو اس کے لیے جگہ نہیں، جگہ بڑی تھوڑی ہے۔ اللہ اپنے سفیر کو شان دے گا۔ قیامت کے دن اعلان سنا دیے، اس امت کی قیمت بتا دی۔ میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ تبلیغ کا کام یہ نہیں ہے چلا لگا لیا، 4 مہینے لگا لیے، سب کچھ لگا دے۔ ہمارے پنجابی کی مثل مشہور ہے، جھگی پھونک تماشا دیکھ۔ انہوں نے کہا سب کچھ لگا دے، سب کچھ لگا دے، پھر دیکھ اللہ کیا کرتا۔ جو تیری جھگی گھر، جو تیرے گھر میں ہے، جو تیری جھگی میں ہے، سب لگا دے، پھر دیکھ تماشا کہ اللہ اپنے غیب سے کیا نقشے بدلتا ہے۔ کیوں نہیں کام اٹھتا؟ قربانی کو نہیں دیتا۔ نبوت کا کام ہے، نبوت کے طرز پہ آنا پڑے۔ ایک آدمی آتا ہے، یا رسول اللہ انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انظر ما تقول، سوچ کے بول۔ ان کا انی لاحبک، یقیناً پیار کرتا ہوں۔ فرمایا سوچ کے بول، انظر ما تقول، کہ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان كنت صادقا فاعد للفقر تجفافا الفقر اسرع الى من يحبني من السير الى منتهاه، میری محبت میں سچا ہے، تیار ہو جا فقر فاقے آزمائش کے لیے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ پانی ان فقر فاقہ آزمائش ان کی طرف ایسے آتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کام اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ ہم کام کرتے نہیں، اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم کرتے نہیں، یہ تو سب کچھ لگانے کی محنت ہے۔ اس امت کی صفت یہ ہے کہ یہ سب کچھ لٹانے والے تھے کہ دنیا میں اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے، اور یہ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے کام ملا ہے۔ کسی نے نہیں دیا، نظام الدین میں نہیں، رائمنڈ میں نہیں، ککرائل میں نہیں، ڈیوزبری میں نہیں، مدینہ منورہ سے آیا ہے۔ یہ دو جہان کے سردار کی طرف سے آیا ہے، اور آپ کا اعلان ہو رہا ہے الا وان ربی داعی وانه سائلی هل بلغت فقد بلغت فلیبلغ شاہدکم غائبکم، سنو میرا رب مجھے بلائے گا، مجھ سے پوچھے گا کیا تم نے میری بات پہنچا دی؟ میں نے پہنچا دی، آگے پہنچا دو، پہنچا دو۔ پہلی کتابوں میں اس امت کو اللہ بیان کر رہا ہے
شعیع علیہ السلام پر وحی اتری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, تجھ پر ایک وحی اتارنے والا ہوں. وہ کھڑے ہوئے, ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا, یا سما انصتی یا ارض اسمعی, آسمان چپ ہو جاؤ, زمین سنو. ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا یرید ان ینفذہ, اللہ ایک امر کو وجود دینا چاہتا ہے. یرید ان یحول الریف الی الفلاح, اللہ تعالیٰ جنگلوں میں آبادیاں لانا چاہتا ہے. فی الصحراء, اللہ صحراؤں میں نعمتیں ڈالنا چاہتا ہے. والملک فی الرعاء, بکری چرانے والوں میں اللہ تعالیٰ ملک لانا چاہتا ہے. والنعمت فی الفقر, فقیروں کو غنی کرنا چاہتا ہے. ویرید ان یبعث امیا من الامیین, اور ایک نبی امی بھیجنا چاہتا ہے. لیس بسخاب ولا فظ فی الاسواق, نہ وہ تنگ نہ وہ بد اخلاق, ولا سخاب فی الاسواق, نہ بازاروں میں شور مچانے والا. لو یمشی علی الصراط لم یطفئه من سکینتہ, ایسا متواضع کہ چراغ پہ قدم رکھے تو چراغ بھی بجھنے نہ پائے. پرواز اتنی اونچی کہ عرش کے بھی اوپر اٹھتا چلا جائے اور اللہ سے ہم کلام ہو جائے, اور زمین پہ آگ بھی اتنی کہ چراغ پہ بھی پاؤں رکھے تو چراغ بجھنے نہ پائے. لو یمر علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدميه, اور خشک لکڑیوں پہ چلے تو لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہ آئے, ایسی تواضع سے چلتا ہے. لا یقول الخناق, فضول باتیں نہیں کرتا. ابعثہ بشیرا ونذیرا, میں اسے بناؤں گا بشیر بھی نذیر بھی, سارے عالم کی طرف اسے بھیجوں گا, سارے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجوں گا. افتح بہ اعینا عمیا, اندھوں کو بینا کروں گا. آذانا صما, بہروں کو گویائی دوں گا. قلوبا غلفا, اندھے دلوں کو ہدایت دے دوں گا. اہب لہ کل خلق کریم, ہر اچھا اخلاق اسے دوں گا. اسددہ بکل امر جمیل, ہر عالی کام کی طرف اس کی رہنمائی کروں گا. اجعل السکینۃ لباسہ, تواضع اس کا لباس ہوگا. والبر شعارہ, نیکی اس کا شعار ہوگا. والحکمت منطقہ, حکمت اس کی زبان ہوگی. والصدق والوفاء طبیعتہ, سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی. العفو والمعروف خلقہ, درگزر کرنا معاف کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. والحق شریعتہ, حق اس کی شریعت ہوگی. والاسلام ملتہ, اسلام اس کا مذہب ہوگا. احمد اسمہ, احمد اس کا نام ہوگا. اعلم بہ بعد الجہالہ, لوگوں کو علم دوں گا جہالت کے بعد. ارفع بہ بعد الحمالہ, لوگوں کے بوجھ اٹھا دوں گا اس کی برکت سے. اعرف بہ بعد النکرہ, اپنی ذات کا تعارف کرواؤں گا, لوگ مجھے بھول چکے ہوں گے. اکثر بہ بعد القلہ, کثرت کر دوں گا چھوڑے ہونے کے بعد. اغنی بہ بعد العیلہ, فقیروں کو غنی کر دوں گا. اجمع بہ بین امم مختلفہ واہواء متشتتہ وقلوب متفرقہ, میں اس کی برکت سے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دوں گا, مختلف جذبات کو ایک کر دوں گا, مختلف قوموں کو ایک لڑی میں پرو دوں گا. استنقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلکہ, اس کی برکت سے لاکھوں انسانوں کو جہنم سے نجات دے دوں گا. وامتہ خیر امہ, اور اس کی امت سب سے اعلیٰ امت ہوگی. یأمرون بالمعروف, جو بھلائی پھیلائیں گے. ینہون عن المنکر, برائیاں مٹائیں گے. موحدین, میری توحید والے. مخلصین, اخلاص والے. مصدقین, تصدیق والے. بما جاءت بہ الرسل, پہلے رسولوں کے بھی تصدیق کرنے والے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے وہم رعاة الشمس والقمر, یہ وہ امت ہوگی جو سورج چاند کے اوقات کا نظام رکھے گی, کیونکہ ان کی نمازوں کے اوقات سورج اور چاند کے ساتھ وابستہ ہوں گے. خطوبہ تلک الوجوہ, مبارک ہیں وہ چہرے. والقلوب, مبارک ہے وہ دل. والارواح, مبارک ہیں وہ روحیں. التی اخلصت لی, جو میرے لیے خالص ہو گئی. وہ ہیں ہی میرے, میں ان کا, وہ میرے. الہم والتسبیح والتحمید والتکبیر والتوحید فی مجالسہم ومساجدہم ومضاجعہم ومتقلبہم ومصحاہم, وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے
جاگتے مسجد میں محفل میں تنہائی میں مجمع میں میرا ہی ذکر کریں گے، میرا ہی ذکر کریں گے، کبھی سبحان اللہ سے، کبھی الا اللہ سے، کبھی اللہ اکبر سے، کبھی لا الہ سے، کبھی لا الہ الا اللہ سے، ان کا ہر وقت کا بول مجھے یاد کرنا ہوگا، وہ مجھے زمین پر یاد کریں گے، میں انہیں عرشوں پر یاد کروں۔ یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ اپنی نمازوں کے لیے ایسے صفیں بنائیں گے جیسے عرش پر فرشتے میرے لیے صفیں بناتے ہیں۔ ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست، وہ میرے مددگار۔ ارے اللہ نے کسی امت کو اپنا مددگار نہیں کہا، اس امت کو اللہ نے کہا ہے میرے مددگار ہیں، یہ میرے مددگار۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار الم یمن علیکم، ارے انصاریو تمہیں اللہ نے تم پر کتنا احسان کیا، سماکم باحسن الاسماء، اللہ نے تمہیں سب سے اونچا خوبصورت نام دیا، انصار اللہ و انصار رسولہ، کہ تم، اللہ کہتا ہے یہ میرے مددگار ہیں، یہ میرے نبی کے مددگار ہیں۔ اس امت کو اللہ نے کہا یہ میرے اللہ کو مدد کی ضرورت، اللہ اکبر، غنی غنی غنی، لا ظہیر لہ، علی علی لا سمیع لہ، الفرد لا ند لہ، الملک لا شریک لہ۔ وہ کہتا ہے یہ امت میری مددگار ہے، میری مددگار۔ ہم اولیائی و انصاری، میرے دوست، میرے مددگار۔ انتقم بہم من اعدائی عبدت الاوثان، میں ان کے ذریعے سے دنیا سے کفر والوں کو مٹا دوں، بت پرستوں کو مٹا دوں گا۔ یصلون لی قیاما وقعودا، تو دیکھ کبھی یہ میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی بیٹھے ہوئے ہیں، ورکعا وسجدا، تو دیکھ کبھی یہ رکوع میں رو رہے، کبھی سجدے میں رو رہے، کبھی ان کی آنسو زمین کو ٹھنڈا کر رہے، کبھی ان کے آنسو ان کے گریبان کو تر کر رہے، کبھی ان کی پکار، کبھی ان کا رونا فرشتوں کو رلا رہا، اور کبھی ان کا رونا اللہ کے عرش کو ہلا رہا۔ ہم نے اپنا مقام ہی کھو دیا، چند پونڈ پر، ایک فیکٹری اور بنگلے پر ایک گشت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نسبت سے ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس گشت کی قیمت جنت ہو، دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ میرے دوست تو دیکھ کبھی نماز، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، یخرجون من دیارہم واموالہم ابتغاء مرضاتی، یہ میری رضا میں اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنا مال چھوڑتے ہیں، الوفا، ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں۔ 10 آدمیوں کی جماعت جا رہی، کہاں جا رہی؟ چلے کے لیے جا رہی، لا الہ الا اللہ، توہین کرتی محمد مصطفیٰ کے کام کی۔ ہزاروں نکلتے ہیں اور واپس آنے کے لیے نہیں نکلتے، ان کا مر جائیں گے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں زندہ کر جائیں گے۔ مجھے درمیان میں واقعہ یاد آ گیا، چھوڑ دیا تھا۔ طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کشتیاں پھر واپس چلے جائیں گے، انہوں نے کہا کشتیاں جلا دو۔ وہ حیران پریشان، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا ہاں ہونا المعشر، یہی قبریں بنے گی، کوئی واپس نہیں جانا، یہی تمہاری قبریں بنے گی، یا اللہ کا کلمہ زندہ ہوگا، نہ تم بیوی کے ہو، نہ بچوں کے، نہ کاروبار کے، کسی کے نہیں ہو، اللہ رسول کے ہو، کلمہ پھیلانے آئے ہو، یا مر جاؤ یا کلمہ پھیلا دو۔ تارک شبر کنارے انزل السفینہ سو، گفتند کارتو بنگاہ خرد خطات، دوریم ز سواد وطن کجا رسیم، ترکے شبت ضروے شریعت کجا رواز، خندید دست خیش و شمشیر برد و گفت، ہر ملک ماں ملک خدا اماس۔ کچے ایمان والے کہنے لگے ارے یہ کیا کیا، کشتیاں جلا دی، اسباب کا چھوڑنا کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ حرام ہے اسباب کا چھوڑنا، یہ کون سا سبب اختیار کیا؟ یہ بھی ایک سبب ہے جو ابھی تک ہم نہیں جانتے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ توکل سب سے بڑا سبب ہے، تقویٰ سب سے بڑا سبب ہے جو ہم جانتے نہیں۔ انگا یہ وطن سے دور، گھر سے دور، اسباب کروا دیے، واپس کیسے جائیں گے؟ اور نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرایا اور کہنے لگا اللہ کے بندو، اللہ کی ساری زمین ہماری زمین ہے، ساری زمین ہمارا وطن ہے، نکلتے ہیں، واپس نہیں آنے کی نیت ہوتی، مر جانے کی نیت سے نکلتے ہیں کہ کلمہ زندہ ہو جائے۔ یخرجون من اموالہم
وديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفا ويقاتلون في سبيلي صفوفا وزحوفا، اور میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتے ہیں، یہ صفیں بنا کر لشکر در لشکر لڑتے ہیں۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، ان کی کتاب پر کتابیں مکمل، ان کے دین پر دین مکمل، ان کی شریعت پر شریعت مکمل۔ فمن ادرکہم فلم یؤمن بکتابہم ولم يدخل في دینہم وشریعتہم فلیس منی هو منی بریء، جس نے میرے نبی کی امت کا زمانہ پا لیا پھر ان کی کتاب کو نہ مانا، ان کے دین میں نہ آیا، میں اس سے بری، وہ مجھ سے بری۔ اجعلہم امتا وسطا اجعلہم خیر الامم، میں اس امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا۔ اجعلہم داعیۃ الی ربہم، اس امت کو میں بناؤں گا کہ میری طرف بلائیں، الداعیۃ الی ربہم، میری دعوت دیں گے، ورثۃ لنبیہم، اپنے نبی کے وارث بنیں گے۔ اعز من نصرہم او تعالہم، جو ان کے لیے دعائیں کرے گا ان کو بھی عزت دوں گا، جو ان کی مدد کرے گا ان کو بھی عزت دوں گا۔ وجعل دائرۃ السوء علی من خالفہم او انتزع مما فی ایدیہم، اور جو میری اور نبی کی امت کے خلاف چلے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب یہ امت پائے نبوت پر ہو، کیونکہ مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، مسلمان اپنا عمل بھی تو دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہاں سے وہ ہوگا جو یہاں سے اوپر جائے گا۔ ایک مسلمان کا رونا اللہ کے عرش کو ہلاتا تھا، آج 20 لاکھ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں اور اللہ کے دروازے نہیں کھلتے کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے جس پر دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا اعطیکم وتسألونی وتستنصرونی فلا انصرکم، وہ دے دو دعوت، میری طرف بلاؤ، برائیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کو مٹاؤ۔ کب؟ تدعونی فلا اجیب لکم، تم دعا کرو گے میں نہیں سنوں گا۔ تسألونی فلا اعطیکم، تم مانگو گے میں نہیں دوں گا۔ تستنصرونی فلا انصرکم، تم مدد چاہو گے میں مدد نہیں کروں گا۔ اور جب اس بات کو لے کر چلو گے تو سارے جہان تمہارے قدموں میں جھکے گا۔ کیا کرتے ہیں؟ نکلتے ہیں، اور جو نہیں نکلتے اور جو ان کے آڑے آتے ہیں کہ میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اور کیا فرمایا کہ اجعلہم امتا وسطا، یہ میری وہ امت ہے جو اعتدال کا دین لے کر آئی ہے۔ شہداء علی الناس، یہ وہ امت ہے جو قیامت پہ نبیوں کے لیے گواہ بنے گی۔ میرے بھائیوں اپنے مقام کو سوچو، ہم نبیوں کے گواہ ہیں قیامت کے دن، نبیوں کے گواہ قیامت کے دن، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں نبیوں کی گواہی کے لیے چنا۔ اذا غضبوا هللونی، کہ جب غصے میں آتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ اذا تنازعوا فسبحونی، جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ یطہرون الوجوہ والاطراف، وضو کرتے ہیں تو چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں۔ یشدون الثیاب الی الانصاف، شلوار پہنے یا چادر پہنے، ٹخنوں سے اوپر ان کی شلوار ہوتی ہے، ٹخنوں سے اوپر ان کی چادر ہوتی ہے، ان کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے۔ یکبرون علی کل شاف وطلال، ہر اونچی چیز پر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ قربانہم دماؤہم، اپنے خون دے کر اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ اناجیلہم فی صدورہم، ان کا قرآن ان کے سینے میں ہوتا ہے۔ رہبانا باللیل، راتوں کو میرے مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیوفا بالنہار، اور دن میں میرے پیغام کو لے کر شیروں کی طرح جھپٹتے ہیں۔ فطوبى لمن كان معاهم وعلى دينهم ومنهاجهم وشريعتهم ذلك فضلی اوتیہ من اشاء، مبارک ہے وہ شخص جو اس امت میں آ گیا، ان کے ساتھ چل پڑا، ان کے ساتھ اپنے دین کو اپنا دین، ان کے دین کو اپنا دین بنا لیا، ان کی شریعت کو اپنی شریعت بنا لیا، اور یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ جب یہ امت دعوت کے کام پر کھڑی تھی تو پوری دنیا کا نظام اللہ ان کے تابع بن کے چلاتا تھا، ہوائیں مسخر ہو کے چلتی تھی۔ یا ساریۃ الجبل الجبل، 3000 میل پہ حضرت ساریہ نے آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لے، حضرت عمر کا پیغام بغیر وائرلیس کے جا رہا ہے۔ آج وہی ہوا طوفان لا رہی ہے۔ ہاتھ اٹھتے تھے اے اللہ بارش دے دے تو بادل برستا تھا، ہاتھ اٹھتے تھے اے اللہ بارش ہٹا دے تو بعد سورج نکل آتا تھا۔ آج وہی بادل بجلیوں کی کڑک لے کر آ رہے ہیں۔ وہ زمین جو ان کے لیے سمٹ جاتی تھی
سکڑ جاتی تھی، اپنے غلے ان کے لیے نکالتی تھی، آج وہی زمین زلزلے لا رہی ہے، اور وہ آگ جو ان کی آنکھ کے اشارے سے چلتی تھی، حضرت تمیم داری نے آتش فشاں پہاڑ سے نکلی ہوئی آگ کو واپس آتش فشاں پہاڑ میں ڈال دیا، آج وہی پہاڑ پھٹ پھٹ کے آگ کے لاوے برسا کر ہمیں جلا رہے ہیں۔ وہ فرشتے جو ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے تھے، ہمارے رونے پر روتے تھے، وہی فرشتے اللہ کے عذاب کو لے کر لا رہے ہیں۔ وہ پانی جو ہماری آنکھ کو دیکھ کر چلتا تھا، دریائے نیل بہتا نہیں تھا، عمر خطاب خط لکھ رہے ہیں، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، وہاں پانی بھی سنتا تھا۔ سارے لوگ حیران، یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، دریا کو خط لکھا جا رہا ہے۔ وہ دریائے نیل چلتا نہیں تھا، یہود کی عادت تھی جب وہ بند ہو جاتا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی اس میں ڈبو دیتے تھے، پھر پانی چلنے لگ جاتا تھا، شیطانی چکر تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت عمر نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا ہے، اور یہ میں خط لکھ رہا ہوں، دریائے نیل میں ڈال دو۔ من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر، اما بعد فإن كنت تجری من قبلك فلا تجری وإن كان الله الواحد القهار يجريك فأسأل الله الواحد القهار ان يجريك۔ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی طاقت سے بہتا ہے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت ہے، اور یہ میں خط لکھ رہا ہوں، اللہ کا بندہ مسلمانوں کا امیر عمر بن خطاب تیرے نام خط لکھ رہا ہوں، خود چلتا ہے تو بند ہو جا، تجھے اللہ چلاتا ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ اسے چلا دے۔ خط ڈالا گیا، 16 ہاتھ پانی اوپر چڑھایا۔ میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، ہم کیا ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہمیں اللہ نے کار نبوت دیا ہے، ساری مخلوق جھک جائے گی، سائنس والے بھی مخلوق کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ دعوت کا کام بھی مخلوق جھکا دیتا ہے۔ سائنس کی پرواز آسمان سے اوپر نہیں ہے، آسمان سے کروڑوں کروڑوں سال نیچے ہے، اور دائی کی پرواز آسمان کو چیر کر اللہ کے عرش سے بھی جا کر ٹکرا جاتی ہے، اور ساتھ میں آسمان کے فرشتے اتروا دیتی ہے۔ سائنس کی طاقت نہیں ہے کہ پانی کی حیت کو بدل دے، دائی کی دعا میں طاقت ہے کہ ان کے گھوڑے سمندر کے اوپر دوڑ رہے تھے اور اللہ نے پانی کو پتھر بنا دیا۔ سائنس کی طاقت نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے، اور دائی کی دعا میں طاقت ہے۔ ام الصائب رضی اللہ عنہا کا بیٹا فوت ہو گیا، انہوں نے کہا تیرا بیٹا مر گیا، وہ آئیں اور اس کے پاؤں پکڑے، کہا اللہ آمنت بقطوعا ہاجرت الیک رغبۃ فلا تشمت بی الاعداء، اے اللہ تیری رضا میں کلمہ پڑھا، تیرے شوق میں گھر چھوڑا، تو نے میرا بچہ لے لیا، میرا قبیلہ کہے گا دیکھا مذہب بدلا، بیٹا مر گیا، اے اللہ اسے زندہ کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس نے کفن ہٹا دیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا، ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ اس سائنس کو کوئی سمجھتا نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی سائنس دی ہے۔ وہ اس مخلوق کا رب ہمارے ساتھ ہو جائے تو میرے بھائیوں، تبلیغ ہمارا کام ہے، کاروبار بیوی بچے ہماری ضرورت ہے، ہم ضرور کے قربان کر دیں، ہم نہیں دیکھیں گے اس کے سامنے، کام کے سامنے، وقت ملے گا تو کریں گے، نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے۔ صحابہ کی ترتیب تھی، مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ۔ آپ پوچھتے تھے کھانے کو کچھ ہے، کہتے جی ہے تو آپ کھا لیتے، پھر آپ پوچھتے کھانے کو کچھ ہے، وہ کہتے کچھ نہیں، تو آپ کہتے انی لصائم، پھر میرا روزہ ہے، بس تیرا بلا۔ تو میرے بھائی، مجھے تو حافظ صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی چلے کی تشکیل نہیں کرنی، سارے قرآنوں سے کہو کہ ہر سال 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہو جائیں، ہر سال ہر 4 مہینے لگانے والا ساتھی چلا بھی لگایا ہوا ہے، آج سے طے کر لے کہ مجھے ہر سال 4 مہینے دینے ہیں۔ تبلیغ کا کام ہے، تبلیغ کا بھائی، ختم نبوت کا کام ہے، ختم نبوت کا، ہماری عزت اس میں ہے کہ اللہ نے ہمیں تبلیغ کی نعمت عطا فرمائی۔ ہمارے ملتان کے ایک ساتھی ہیں حکیم ہیں، میں نے ان سے کہہ دیا حکیم صاحب، کہنے گے آپ نے میری توہین کی ہے، اگر آپ مجھے حکیم صاحب کہو گے میں آپ کو ذمہ دار صاحب کہہ دوں گا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ مگر میں اللہ کے نبی کا نائب ہوں اور دنیا میں تبلیغ کا کام کرنے والا ہوں، حکمت تو میری ضرورت ہے، میرا کام نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی، میں نہیں کہتا تمہیں حکیم صاحب، تو بھی مجھے ذمہ دار نہ کہنا۔ ہماری شرافت اور عزت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول اٹھے گا، حوض کوثر پہ کھڑا ہوا پکارے گا، کہاں ہے کہاں ہے آخری دور کے میرے امتی جنہوں نے میرے کام کو سینوں سے لگایا اور ان کی حاجتیں ٹوٹی،
اور ان کی ضرورتیں قربان ہوئی اور ان کے جذبات مچلے گئے اور کچلے گئے اور چھریاں پھر گئیں. آؤ آؤ میرے گلے سے لگو اور میرے ہاتھ سے کوثر کا جام پی. تو میرے بھائیو بولو, ہر سال 4 مہینے کے لیے کون بھائی آج سے تیار ہے؟ ہر سال 4 مہینے, ہر سال 4 مہینے ہمارا اللہ نے کام بنایا ہے. تبلیغ کوئی ایسا تھوڑی ہے ہمیں سننا 3 دن, ہمیں اللہ نے عالی شان مرتبہ عطا فرمایا. 4 مہینے ہر سال والے کھڑے ہو جاؤ, اللہ اپنے خزانوں سے دے گا. دستخط کر کے ملتے ہیں تو تبلیغ کر کے نہیں ملے گا. تبلیغ کو کام سمجھو بھائیو. بولو بولو اور کھڑے ہو. ہر سال 4 مہینے اللہ سے آج معاملہ کرو, ہمارے ساتھ اللہ سے معاملہ کرو. ہر سال 4 مہینے ہر سال بولو 4 مہینے. قرآنوں کو مجمع میں پورا مجمع نہ جس کے 4 مہینے لگے ہوئے وہ کہ بس ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. سال کا چلہ پرانی بات ہے, پھر اور ہمارا نظام ہر سال چلہ دو. نوکری والے چھٹی نہ دیں ان کو چھٹی دے دو. اچھا بھائی بیٹھو. یہ سارے بھائی اپنے سامنے فرمایا تھا مغرب کے بعد اپنے نام تشکیل والوں کو جا کے لکھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ کھڑے کر لینا اور پھر ان سب کے لیے خود جائیں, آپ خود جائیں اور اپنے نام تشکیل والوں کو دکھائیں کہ ہم ہر سال 4 مہینے دیں گے اور آج ہی سے شروع ہیں. لکھو ہمارے پھینکو جہاں پھینکنا ہے پھینکو انشاءاللہ. اور یہ چند نام ہے یہ ساتھی اپنی خدمت کے لیے پہنچ جائیں اور انہیں فوراً آپ راستہ دے دیں. بھائی زرین خان صاحب, نور میاں صاحب, اللہ جتہ صاحب, سلیم طارق سلیمان صاحب, الیاس پٹیل صاحب, داؤد آدم جی, یہ سارے ساتھی بولٹن کے ہیں. زرین صاحب برنلے, حنیف صاحب مانچسٹر, صابر صاحب مانچسٹر, عطیف الرحمان صاحب چورلے, فضل الہی صاحب بلیک برڈ. یہ ساتھی فوراً پہنچ جائیں, انہیں بھائی راستہ دے دیں اور جلدی سے خدمت کے لیے پہنچ جائیں. جزاکم اللہ خیر. باقی دوست کھانے کے لیے تشریف لے جائیں گے. اتنی بڑی ترغیب اور اس کے بعد تشکیل کھانے کی. بھائی کمیاں بیٹھ جاؤ, ان کا کھانا نہیں کھائیں گے. ایک دوسرے کو 4 مہینے کے لیے تیار کریں. ہر آدمی دوسرے کو تیار کرے 4 مہینے کے لیے. اس کے بعد کھانا حلال ہوگا تمہارے لیے انشاءاللہ. ہاں بھائی میرا چلا دیں انشاءاللہ. ہاں بھائی میرا چلا دیں انشاءاللہ. ہاں بھوک لگے گی تو رونا جائے گا, جب پیٹ بھر جائے گا تو رونا چھوڑے گا. بس بھوکے رہو اور اللہ کے سامنے رو. اس کے وقت بڑا مبارک وقت ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہر مسلمان کو بھائی یہ احساس دلاؤ, چاہے وہ ایک کلمہ بھی نہیں نہ جانے, کلمہ بھی نہیں جانے, اس کو بھی یہ آپ کے ساتھ لینا ہے کہ دنیا میں, پوری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا اور تو پوری دنیا میں دین پھیلا سکتا ہے. اور اللہ نے بڑا آسان کیا, ہر آدمی کر سکتا ہے. عالم ہونا شرط نہیں ہے. بات دینوں میں آتا ہے ہمارے پاس دین بھی نہیں ہے, ہم کیسے تبلیغ کر پائیں گے؟ اللہ نے بڑا آسان کر دیا. علم کی انتہا کوئی نہیں. بڑے سے بڑا عالم بھی کہے گا میں تو جاہل ہوں. تو اگر یہ بات ہو کہ پہلے علم حاصل کرو پھر تبلیغ کرو, وہ تو قیامت تک نہیں ہو سکتی. علم کی انتہائی کوئی. تو آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی, ادنا درجہ بتا دیا اور اس کے بعد جتنا ہوتا جائے کرتے جاؤ. کیا بتایا؟ بلغوا عنی ولو آیا. کیسی عجیب بات ہے. ایک بات تمہیں آتی ہے نا, اس کو بھی لے کے پھرنا شروع کر دو. ادنا بتایا ہے, ادنا. اعلیٰ کا نہیں بتایا کہ جب تک تمہارے پاس اتنی باتیں اکٹھی نہ ہو جائیں اس وقت تک تبلیغ کے لیے نہ جانا, یہ نہیں کہا. ہوگا بلغوا عنی ولو آیا. تمہیں ایک بات آتی ہے نا, اس ایک بات کو بھی لے کے چل پڑو. اب جتنی آتی جائیں گی ان کو آگے بڑھاتے جاؤ, پہنچاتے جاؤ. اعلیٰ کی نہیں بات بتائی, ادنا کی بتا دی کہ جس کے پاس ایک بول ہے وہ بھی لے کے چل پڑے.
ایک نواتی کہنے لگا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں تو کلمہ بھی نہیں جانتا، میں کیا کروں؟ کہا تو یہی جا کے لوگوں کو کہہ کہ 70 برس گزر گئے کلمہ نہیں سیکھا۔ ارے تم یہ نہ کرنا، کلمہ سیکھ لو۔ اس نے 4 مہینے ایسے لگائے کہ اس کی اپنی زندگی بھی بدل گئی اور کتنوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بن گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ محنت خوشامد کر کے ہر ایک کو یہ بات سمجھانی پڑے گی، نبوت کا طرز خود چل کے جانا ہے، خود چل کے جانا ہے کہ ایک ایک کو جا کر یہ بات سمجھائی جائے کہ تمہیں اللہ نے اقوام عالم کا ذمہ دار بنایا ہے اور تو پوری دنیا میں دین پھیلا سکتے۔ وہ کلام میں ناچنے والا ہمارا بچہ وہ بھی پوری دنیا میں دین پھیلا سکتے، ہمارے دل میں ان کی محبت و قدر ہو۔ بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں، یاد رکھنا، بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور وہ نفرت ان کو اور دور لے جاتی۔ جب بچہ گندگی میں گر جائے تو اس سے نفرت تو نہیں کی جاتی، وہ اس کو دھو دھا کے پھر اٹھا لیا جاتا۔ تو جو ہمارے اندر ان کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے وہ انہیں دین سے اور دور کر دیتی۔ تو شفقت کا جذبہ، رحمت اور محبت کا جذبہ، ان کے لیے رویا جائے، اللہ سے مانگا جائے، پھر اللہ آپ کے رونے کو ذریعہ بنائے گا ان کے دین پر آنے کا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نے چوری کر لی، انہوں نے کہا جی نکالو اس کو، مرکز میں چوری کرنے آ گیا، کہنے کہ میں جنید بغدادی کہاں سے لاؤں، میں چوروں کے لیے تو بیٹھا ہوں، میں چور ڈاکوؤں کے لیے تو بیٹھا ہوں۔ ہمیں بھائی ان کو بھی گلے لگا، اور اس وقت امت کے سامنے راستہ ہی کوئی نہیں۔ وہ محبت ہوتی ہے دین کا کام کرنے والے کے دل میں، شفقت ہوتی ہے، کوئی کتنی گالیاں سنائے وہ چپ ہو کے سنتا ہے۔ ایک جماعت ہمارے ہر ٹرینوں پر گشت کر رہے ہیں، 3-4 نوجوان کھڑے تھے، ہمارے بڑے ذمہ دار ہیں میاں والی، وہ متکلم، انہوں نے کہا ان کو دعوت دو، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے ماں بہن کی گالی نکالی، تو ان کا غصے سے رنگ سرخ ہو گیا۔ امیر نے کہا ان کو پھر دعوت دی، پھر دعوت دی، انہوں نے پھر ماں بہنوں کی گالیاں نکالی، پھر ان کو کھڑے گئے امیر صاحب لڑائی کی اجازت ہو تو 2 ہاتھ کریں، نہیں، ان کو پھر دعوت دی، انہوں نے پھر دعوت دی تو ان کے سامنے ننگے ہو، ننگے ہو، تو امیر نے ان کو اکٹھا کیا انہی کے پاس۔ کبھی بات یہ ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اگر انہیں پتا ہو کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں تو کبھی ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ان کو صحیح بات نہیں سمجھا سکے، بھائی تم ان کے لیے دعا کرو۔ اور یہ کہہ کر مسجد میں آ گئے۔ جب مغرب کا بیان ہوا تو وہ 4 آدمی مٹھائی کا تھال لے کر آئے، مسجد میں رکھا اور چاروں زمین پر لیٹ گئے اور ناک زمین پہ رگڑ گئے اور روئے جا رہے کہ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو ورنہ ہمارے لیے جہنم پکی۔ تھوڑے سے صبر نے ایسوں کو گرا دیا، نرما دیا۔ اچھا کہتے بھی بڑی جگہ خالی جاؤ بھائی، یہاں کی تشکیلی روٹی کی ہوتی ہے، چلو ہاں تو بھائی تبلیغ کو کام سمجھو، کام سمجھو بھائیو، کام۔ مورخہ 25 جون 1993 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے بمقام لندن۔ موضوع تھا ختم نبوت کی محنت۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی، یا